بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، آج کچھ اور تھوڑی سی باتیں فتنوں کے زمانے میں جو کچھ احوال ہوں گے اور جیسے حالات ہوں گے اور جو نقشہ ہوگا اس امت کے یہ امت جن امور سے گزر رہی ہوگی ان کا تھوڑا سا نقشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ذکر کر دوں۔ دیکھو، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم ان باتوں کو سنیں اور تفسیریں کریں کہ واقعی ایسے حالات ہو گئے ایسے ہو گئے، نہیں، اپنے لیے عبرت و نصیحت اور بہت پوری اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کو پوری بصیرت سے ماننے کے لیے کہ دیکھیے ایک پیغمبر 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمیں بتا رہے ہیں اور سارے احوال پیش آ رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ بہرحال سنتے جاؤ، چند فتنوں کے احوال جو ہوں گے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة النحل يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ پیش کرتا ہوں، کوئی لفظی ترجمہ اور پوری لمبی چوڑی تشریح مقصود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں تمہیں کھا جانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ کس طرح؟ جس طرح لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ آؤ میاں کھا لو، آؤ یہ دیکھو دسترخوان بچھا ہوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ کھانے رکھے ہیں، آئیے کھائیے، آ جائیے کھائیے۔ ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے آئیے کھائیے اور اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ بہرحال اس طرح گویا کہ یہ مسلمانوں کا ایک ایسا دسترخوان بچھا ہوگا، گویا ایک تعبیر ہے، یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اس پہ چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے وہ جو کھانا دسترخوان پر رکھا ہے، اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی قومیں مسلمانوں کو کھا رہی ہوں گی اور پھر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ تم بھی آؤ۔ دیکھ لو آج پورے دنیا میں جو نظارہ ہے، مسلمان کو کہیں مارنے پہ کوئی آ جائے تو یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس اور فلاں کہ انہوں نے بل پاس کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا۔ کم وقت کہیں کہ صرف بلوں کو پاس کرتے ہیں، قراردادیں پاس کرتے ہیں جی، اور کچھ تھوڑا بہت بیان دیتے ہیں، لیکن اندر سے پوری تائید۔ جب اندر سے گہری رپورٹ دیکھی جائے تو سارے مل کر مسلمانوں کو پیسنے پہ لگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کھانے والے جس طرح دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جی، ایک شخص نے پوچھا، ان میں سے ایک نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اتنے کم ہوں گے کہ لوگ اس طرح سے ان کو کھا جائیں گے اور کھانے کے لیے دعوت دیں گے؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرٌ يَوْمَئِذٍ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، ہوں گے تو بہت، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وہ خس و خاشاک اور تنکے جو کہاں بہتے ہیں، جب کہیں سے تالاب ہو اور کہیں سے پانی بہ رہا ہو، اس پر جی جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے بے شمار تنکے چلے جاتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں، یعنی پانی کا سیلاب ہے اور اس میں وہ بہ رہے ہیں، تو جدھر کو وہ سیلاب چلا جا رہا ہے وہ تنکے سیلاب میں بہے چلے جاتے ہیں۔ ان کی اپنی نہ کوئی طاقت ہوتی، نہ وہ رک سکتے ہیں اس کے مقابلے میں، نہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ان کا اپنا کوئی فیصلہ ہے، نہ اختیار ہے۔ جہاں پانی بہے بس وہاں لے کے چل دیتے ہیں، وہ ادھر کو چل دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، یہ ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ اور اگر کوئی ہمارے حق میں بول دے، صرف بول دے، زبان کھول لے، تو بڑی خبروں میں آتا ہے فلاں نے حمایت میں بول دیا، فلسطین کی حمایت میں بول دیا، انڈیا کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی اور افغان والوں کی۔ کچھ نہیں میرے بھائی، یہ سب زبانی جمع خرچہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر دریافت کیا، قال قائل یا رسول اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا جو خوف ہے، تمہارا جو رعب اور دبدبا ہے، وہ سب نکل جائے گا جی، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالی وہن کو ڈالیں گے، عذاب، بدامانیوں کا عذاب ہوگا۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وہن جو ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے دلوں میں ڈل جائے گا یہ ہے کیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ بزدلی پیدا ہو جائے گی، بزدل ہو جائیں گے۔ تو جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، مرنا پسند نہ ہوگا، اور دنیا میں رہیں اور ٹھاٹ باٹ اور مزے اور عیش و عشرت اور بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں اور رات دن کے چرچے اور تبصرے، اور مطلب یہ کہ دنیا کے عیش۔ پیارو، اسی میں تم کو اور فتنوں کے زمانے کی بات بتاتا ہوں اور پھر اس کی تشریح بھی کرتا ہوں۔ ایک روایت میں انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، جب تک دو نشے تم میں ظاہر نہ ہو جائیں تو تم راہ حق پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے، اور اسلام کی حقانیت دلوں میں رچی بسی رہے گی، اور ہدایت پر جمے رہو گے، مضبوطی سے برقرار رہو گے، ٹھہرے رہو گے۔ دو نشے، اللہ اکبر! میں تو اس حدیث شریف کو سن کے جھوم جاتا ہوں کہ یہ کلمات معجزانہ کلمات سے کم نہیں ہے جو اعجازی شان رکھتے ہو۔ سکرت العیش، جی، ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرت الجہل و سکرت حب العیش، ایک جہالت کا نشہ اور ایک عیش کی محبت کا نشہ۔ پیارے بھائیوں مسلمانوں، بیان سننے والوں، آج جہالت کا نشہ ہی نہیں بلکہ جہل کی دونوں قسمیں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل مرکب کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم تو عالم ہیں، ہمارے پاس تو علم ہے، اور ہم تو اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور کانفرنسیں کرتے ہیں۔ تعلیم عام ہونی چاہیے مسلمان جوانوں میں۔ ارے تعلیم اسے علم مت کہو، اسے کہو فن۔ وہ تو فنون ہیں جو یونیورسٹیوں میں سکھائے جائیں گے کہ اس سے پل بنا لو، اس سے یہ انجینئر بن گیا، اس سے جہاز بنا لو، اس سے گاڑیاں بنا لو، اس سے یہ بنا لو۔ جی یہ تو سب فنون ہے۔ علم کہ راہ بحق نہ نمایت جہالت است، جو علم اللہ کی طرف نہ دکھائے وہ تو جہالت ہے۔ کہاں سے علم کہہ رہا ہوں؟ بہرحال تو جہل مرکب، آکس کے ندانت و بدانت کا بدانت، جو جانتا نہیں اور پھر یہ سمجھتا ہے میں تو جانتا ہوں، علم ہے نہیں اور سمجھتا مجھے تو میں تو عالم ہوں۔ کالجوں میں پڑھانے والے پروفیسر، انجینئر، فلاں فلاں فلاں، اگر وہ سمجھے ہم علم والے ہیں، یہ جہل مرکب میں ہے۔ تو جہالت کا نشہ اس وقت چھایا ہے۔ مسلمان ہوں گے، بہت سے ہوں گے، بزرگوں کی صحبت میں آئیں گے، جائیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، آئیں گے، جب اولاد کا نمبر آئے گا ساروں کو کالج یونیورسٹیوں میں کیوں بھیجتے ہو؟ کالج یونیورسٹیوں میں دین کیوں نہیں سکھاتے؟ علم کیوں نہیں سکھاتے؟ قرآن علم جانتے ہو؟ اللہ کے قانون کا علم کہ ہمیں زمین پر کیسے جینا ہے، اور یہ علم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، قرآنی آیات میں اور احادیث نبوی میں ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے میرے پیارو۔ یہ کون سا؟ جہالت کا نشہ، اللہ اکبر، اور وہ سکرت حب العیش، عیش کی محبت کا نشہ، جو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم یورپ میں رہنے والے اور خلیجی ملکوں میں اور مشرق وسطیٰ میں اور دنیا کی یہ جو ترقی یافتہ ممالک ان میں رہنے والے، ہمارے مزاج اور طبیعتوں میں، زندگیوں میں عیش کی محبت کا نشہ نشہ نشہ، یہ جو سکرتن کا لفظ ہے، بس یہ مجھے یعنی وجد آ جاتا ہے مجھے سن کے کہ کیا پیارے جملے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ میں جب کبھی سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جس طرز کی زندگی میں آج کل ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ کھانے، یہ پینے، یہ عیش، یہ کمرے، یہ ڈائننگ روم، یہ سٹنگ روم، یہ گاڑی، یہ صوفے، یہ بڑے بڑے گھر، یہ گارڈن اور یہ فلاں اور یہ فلاں، ان کو چھوڑ کر اگر کوئی مجاہدے کا کام ادے کیسے چلے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سکرت الجہل، یہ بھی فتنوں کا زمانہ ہے، اور سکرت الحب العیش یہ بھی فتنوں کی چیز ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائے گی پھر دین کا کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں فَإِذَا ظَهَرَتَا، جب یہ دونوں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہیں منکر نہیں کرو گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں جو شاید کبھی سنی ہو آپ نے، وہ ایسی بات، ہاں ایسی بات
کیونکہ مجھ کو اس کی تلاش تھی، تو میں نے تلاش میں اس کو نکلوایا۔ تو پیارو یہاں جانتے ہو موت سے کیا مراد ہے؟ موت عام موت بھی مراد ہے، لیکن یہ موت کون سی؟ اگر میں اللہ کی راہ میں گیا تو میں تو مر جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، کیا ہوگا میرے گھر کا، کیا ہوگا میرے بچوں کا، اور کیسے، اور نہیں جا رہا ہے، تیار نہیں اللہ کی راہ میں جا کے میدانوں کو گرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ موت سے ڈر رہا ہے۔ یہ تشریح میں نے ایک حدیث نکالی، کراہیت القتال۔ سعودی میں تھا، ایک عالم کے بعد جب یہ ذکر کی تو مچل گئے، کہنے لگے مجھے ضرور دکھاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اس لیے حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اے کراہیت الموت فی سبیل اللہ، خاص طور پر عمومیت میں عام موت، آخرت کا شوق اور آخرت میں جانا اور موت کی محبت دل سے نکل گئی جی، لیکن خاص طور پر جو مراد، جو مقصود ہے کراہیت الموت فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں میدانوں کو گرمانا چھوڑ دیں گے۔ سن رہے ہو بھائیو؟ ہاں، یہ شرح کیا کرو جب اس حدیث کو بیان کرو میدانوں میں اور ممبروں میں اور وعظوں میں اور نصیحتوں میں اور تقریروں میں اور پیغام اور میسجوں میں جب کرو تو یہ بتاؤ کہ یہ ہے موت کی کراہیت ہوگی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ ایسا بھی ہوگا کہ ایک مومن اللہ کی راہ میں، وہاں تو حال یہ تھا کہ ادھر تیر لگا اور سینے سے خون کا فوارہ نکلنا شروع ہوا، ابل رہا ہے، خون نکل کے گر رہا ہے، اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ شہادت جس کی تمنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ مجھے مل رہی ہے، اور ابھی عن قریب میں الیوم غدا نلقى الاحباء محمدا وحزبا، اپنے احباب سے ملیں گے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملیں گے۔ یہ جذبات تھے حضرات صحابہ کے، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے پیارو، موت سے نہیں ڈرتے تھے کا مطلب سمجھے؟ اللہ کی راہ میں جائیں گے تو مر جائیں گے، ہائے کیا ہوگا، ایسے نہیں ڈرتے تھے وہ۔ اس لیے ہر وقت میدانوں کو گرما کے رکھتے تھے۔ آج بھی زمین پر جو لوگ ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے اور وہ اللہ کی راہ میں ہر وقت میدانوں میں نکلے رہتے ہیں، دشمن کے دلوں میں ان کا رعب اور خوف اور دبدبہ ایسا بیٹھا ہے کہ اب ان کی طرف نظر بھی بھر کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور سناؤ ایک حدیث شریف مشکات کی اور سناتا ہوں، وہ بھی علامات قیامت اور قرب قیامت اور فتنوں کے دور کی حدیث ہے، وہ بھی سن لو میرے پیاروں، میرے بھائیوں۔ عن ابي ثعلبة في قوله تعالى رضي الله عنه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فقال اما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله۔ پہلے خلاصہ سن لیجئے کہ اپنے روایت میں آیا ہے کہ بھئی نیک کا یہ علیکم انفسکم، ذرا اپنا خیال رکھنا اور اپنی خاص فکر کرنا، جو لوگ گمراہی پہ ہیں وہ تم کو نقصان نہیں دیں گے جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، فرمایا دیکھو امر بالمعروف نہی منکر کرتے رہنا، کیونکہ آیت میں آیا جب تم ہدایت پر ہو، اور ہم ہدایت پر کب ہوں گے؟ جب ہم امر بالمعروف نہی منکر کر رہے ہو۔ لیکن کیا فرمایا؟ جب یہ دور آ جائے اور یہ حالات آ جائیں، کون سے حالات؟ بخل کی پیروی کی جا رہی ہے اور خواہشات کو لوگوں نے اپنا مقتدر امام بنا لیا ہے اور دنیا کو ہر چیز میں ترجیح دی جا رہی ہے، دین کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ جب دین دنیا کی ٹکر ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر رائے والا اپنی رائے پہ گھمنڈ میں آ چکا ہے، میری رائے، میری سمجھ، میری فہم۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم ذرا سا آگے کو چلو گے، جن کاموں میں لگنا چاہتے ہو جی، تو ضرور مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر کیا کہو گے؟ اجی کام نہیں چلتا، یہ ہے ورائت امر اللہ بد لک منہ،
تو پھر تم اپنی فکر کرنا اور عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے بعد ایسے ایام آ رہے ہیں جن میں دین پر جمنا بڑا بھاری ہوگا، بڑے صبر و مجاہدے کی ضرورت ہوگی، لیکن فرمایا جو ان میں جم جائے گا وہ ایسا ہوگا جیسے آگ کی چنگاری لینا، اور ان میں جو صحیح طور پہ دین پہ جم کر عبادت کرنے والا ہوگا 50 آدمیوں کے برابر ثواب ہوگا جو اس جیسے اعمال کر رہے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے 50 کے برابر؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 کے برابر میرے عزیزوں۔ یہ ایک اور حدیث مشکات کی میں نے سنائی، 4 علامتیں انسان اپنے مال کی محبت اور اس کی یعنی اس کے ساتھ ایسا شدید عشق لگاؤ اور ایسی محبت اور ایسا بخل ہوگی کہ جس کی وجہ سے بخل کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ صبح سے شام تک مال کماؤ مال کماؤ، بس مال کی دھن سوار ہے اور کس طرح بڑھاؤں اور کس طرح زیادہ کر لوں، بس اسی کی فکر ہوگی۔ خواہشات نفس کی پیروی دیکھ لیجئے آپ کس طرح آج کل خواہشات نفس کی پیروی ہے، ہر طرف آدمی اپنی خواہشات پہ لگا ہوا۔ اتنا پیارا لفظ ایک روایت میں آیا کہ وہ دور ایسا ہوگا، پیارو میرے بھائیوں سن رہے ہو، وہ دور ایسا ہوگا کہ اشرب فی قلبہ، مفہوم کہ اس کے دل میں خواہشات نفس پلا دی جائے گی، اتباع ہوا، خواہشات کے پیچھے چلنا رگ و ریشے میں سرایت کر جائے گا، نکل ہی نہیں پائے گا، بچ ہی نہیں سکے گا اس سے۔ نہ حلال نہ حرام، نہ یہ کہ یہ جائز یا ناجائز یا یہ کرنا چاہیے نہیں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور تیسری علامت جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے گی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی معاملہ ہے دین اور دنیا ٹکر کے دونوں معاملہ دونوں حکم ٹکرا رہے ہیں تو دنیا کو ترجیح ہوگی، یہ بھول ہی جائے گا آدمی کہ مرنا اور قبر میں جانا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیو، سب آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہر آدمی اپنی رائے پہ گھمنڈ میں ہوگا، دوسرے کی رائے کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ دیکھ لو آپ، علماء غیر علماء، اپنے پرائے خاندان، فیملی، دوست احباب، شوہر بیوی، بیٹا باپ، سب اپنی زندگی کے بارے میں ہر معاملے میں اپنی ایک رائے، اس میں ایسے مگن ہے، کہے گا جو میں سمجھا ہوں وہی ٹھیک ہے، دوسرا بالکل غلطی پر ہے۔ سوال تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ارے اپنے بڑوں کے حوالے کر دو۔ یہ کورونا کا معاملہ چلا، چھوٹے چھوٹے مولوی صاحبان مجتہد بنے بیٹھے تھے، مجتہد۔ اللہ کے بندو، ہند و پاک کے اکابر اور بڑے موجود ہیں سر پر، بزرگان دین، ان سے پوچھ لو کیا کرنا ہے۔ نہیں، وہ تو ڈر کے مسئلے مسائل بتائیں گے، ان کی نہیں چلے گی یہاں۔ کہتے ہیں چھوٹے مولوی صاحب چند دن کے بدلا اور مجتہد بنے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اعجاب۔ جب ایسا مسئلہ ہو، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے حوالے کر دے اور بس اپنی رائے کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ ہے بہرحال میں تو علامت قیامت بیان کر رہا ہوں، یعنی مال کی محبت ہو، لوگ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو، ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو، بس اس وقت اپنی ذات کو بچانے کی فکر کرو اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو۔ عام لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اگر تم نکلو گے تو تم بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ باقی مزید کل کو انشاءاللہ اور وہ 2-4 قسطیں شاید اور اس پہ چل جائیں گی۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔